لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ تمام تعریفات خواہ و قولی ہوں یا فعلی اس مالک حقیقی کے لیے جس نے لفظ کن فرما کر ساری کائنات کو پردہ عدم سے منشاء شہوت پر لایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرما کر انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا مبارک تاج رکھا۔ کروڑاں درود اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم فرما کر مسلمانوں کے لیے حصول علم کو لازم قرار دیا۔ آقا کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے بعد جس ذات کو مقدس اور معزز بنایا ہے وہ ذات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ صحابہ کرام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ملاقات کی ہے، اور حالت ایمان ہی میں ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ لیکن ان میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی حیات کے اندر، ان کی زندگی کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی۔ لیکن صدیق اکبر وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ جنت کی بشارت ہی دی بلکہ جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں اپنا رفیق بنانے کی بھی اللہ سے دعا کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ ابو بکر کو جنت میں، ابو بکر کو قیامت کے دن میرا درجہ عطا فرما۔ تو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کو قبول کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت سی زندگی گزاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق سے کس قدر محبت تھی۔ حضرات محترم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چل رہا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جو تم میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست بناتا۔ حضرات محترم، حدیث مبارکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ اول بلا فصل ہونا، تو اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت علانت میں تھے، اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اطلاع کی جا رہی تھی کہ حضور آپ مصلی امامت پر تشریف لائیں، صحابہ کرام بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر
فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرات محترم، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلافت کا حق حضرت علی کو دیا، تو آئیے ہم حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ خلیفہ اول بلا فصل کون ہے؟ تو حدیث پاک ہے خطبنا علی علی هذا المنبر فحمد اللہ وذکرہ ان یشاء وذکرہ ما شاء اللہ ان یذکرہ فقال ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد لوگوں سے فرمایا اگر لوگوں میں سب سے زیادہ کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایام مرض میں تمام ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا، اجازت لی کہ میں پہلے کی طرح تم سب کے حجروں میں نہیں آ سکتا، میں علیم ہوں، لہٰذا میں حجرہ عائشہ صدیقہ میں رہوں گا، جس کو میری عیادت کرنی ہو وہ وہاں پر آ جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے اس حکم کو قبول کیا، حضور کو اجازت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں اکیلی موجود تھی، دوسرا کوئی وہاں پر موجود نہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعی لی ابا بکر واخاکی حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ۔ بلانے کا مقصد کیا تھا؟ تو آگے حضور نے فرما دیا حتی اکتب کتابا، تاکہ میں ایک خط لکھوں، ایک تحریر لکھوں۔ اب تحریر لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آگے میرے آقا نے اشگاف الفاظ میں بیان فرما دیا کہ تحریر اس لیے لکھوں فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا، کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی آنے والا یہ نہ کہے اور کوئی بات کرنے والا یہ بات نہ کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب